اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور رات کو کہیں ٹھہرتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے، اور جب صبح صادق سے کچھ دیر پہلے اٹھتے تو اپنا دایاں بازو کھڑا کر لیتے اور اپنا سر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیتے۔ مسلم شریف۔ علماء اکرام نے کہا ہے کہ اپنا بازو اس لیے کھڑا کرتے یعنی ہاتھ لمبا کرتے تاکہ نیند میں استغراق نہ ہو، تاکہ صبح کی نماز اپنے وقت یا اس کے اول وقت پر ادا کرنے سے نہ رہ جائے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کا خاص کر سفر میں پورا خیال رکھا جائے اور سفر کی تھکان یا اپنے آرام اور راحت کا ضرورت سے زیادہ احساس کرتے ہوئے نماز کو اس کے وقت پر یا اول وقت پڑھنے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کے وقت سفر کرنے کو اختیار کرو، اس لیے کہ زمین رات کو لپیٹ دی جاتی ہے۔ ابو داؤد باسناد حسن۔ فائدہ: اس میں رات کے وقت سفر کرنے کی ترغیب ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جب کسی منزل پر اترتے تو پہاڑ کی گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جس منزل پر بھی اترتے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے، الگ نہ ہوتے۔ ابو داؤد، اس کی سند حسن ہے۔ فائدہ: پہاڑی راستے کو گھاٹی اور دو پہاڑوں کے بیچ گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں۔ سفر میں جتنا مل جل کر قریب رہا جائے تو اس اعتبار سے اچھا ہوتا ہے کہ کسی ساتھی کو کچھ ہو جائے تو فوراً دوسرے ساتھی اسے سنبھال لیں۔ الگ الگ گھاٹیوں اور وادیوں میں ڈیرا لگانے میں یکجہتی کے فائدے کم ہوتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت سہل بن عمرو اور کچھ کے نزدیک ربیعہ بن عمرو انصاری، جو ابن الحنظلہ کے نام سے مشہور ہیں اور بیت رضوان کے شرکا میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی پشت کمزوری کی وجہ سے اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تو تم ان پر سواری بھی اس حال میں کرو کہ یہ ٹھیک ہوں، اور ان کا گوشت بھی ان کے صحت مند ہونے کی صورت میں کھاؤ۔ ابو داؤد باسناد صحیح۔ فائدہ: اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے زبان جانوروں کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، اس لیے کہ اگر وہ بھوکے ہوں یا ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادو گے تو وہ تکلیف سے ضرور محسوس کریں گے، لیکن بول کر بتلا نہیں سکیں گے، اس لیے خود سے ان کی خوراک اور دیگر باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی ہوگی تو اس پر پوچھ تاچھ ہوگی۔ اس طرح بیمار اور کمزور جانوروں کا گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے۔ گوشت بھی صحت مند اور طاقتور جانور کا ہی کھانا صحیح ہے، اور وہی قوت اور توانائی کا باعث ہوتا ہے۔ بیمار جانور کا گوشت کھانے سے تو خود انسان کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔